اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ منزل پانا چاہتے ہیں تو آپ کو جز وقتی طور پر نہیں بلکہ پورے طور پر خدا کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ لہٰذا خدا نے اس سے کہا کہ وہ ہر چیز کو مکمل طور پر نیست کر دے گا، اور اس نے تقریباً ساری خدا کی مرضی پوری کی، لیکن اس نے بادشاہ کو زندہ رکھا۔ اب 9ویں آیت، ساؤل نے اور ان لوگوں نے، سب کہیں ان لوگوں نے اجاج کو اور اچھی اچھی بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بروں کو اور جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا اور ان کو نیست کرنا نہ چاہا، لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناقص اور نکمی تھی نیست کر دیا۔ تب سیموئیل کو خداوند کا کلام پہنچا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا اور اس نے میرے حکم نہیں مانے۔ پس سیموئیل کا غصہ بھڑکا اور وہ ساری رات خداوند سے فریاد کرتا رہا، میں پورے دل سے چاہتی ہوں کہ خدا کبھی مجھے یہ نہ کہے کہ میرے لوگوں کو سکھانے کے لیے میں تمہیں یہ مقام دے کر پچھتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلسل اپنی بہترین کوشش کر کے مجھے وہ کرنے کی ضرورت ہے جو مجھے لگتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں کروں۔ 12ویں آیت، اور سیموئیل سویرے اٹھا کے صبح کو ساؤل سے ملاقات کرے، اور سیموئیل کو خبر ملی کہ ساؤل کرمل کو آیا تھا۔ اس پر غور کریں، اور اس نے اپنی فتح کی یاد میں اپنے لیے ایک یادگار کھڑی کی اور پھر گزرتا ہوا جلجال کو چلا گیا۔ خیر، اب ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں ساؤل نے یہ سوچنے کی جرت کی کہ اسے پورے طور پر خدا کی تابع داری کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو شخص اپنے لیے یادگار بناتا پھرے، اگر آپ ہماری منسٹری کی حدود اور دفاتر میں آئیں تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سامنے گیٹ پر آپ کو میری بڑی سی مورتی نظر آئے؟ میرا مطلب ہے، مجھے امید ہے کہ آپ خود سمجھدار ہیں، اس پر مزید بات نہیں کریں گے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں خود ہی سے بھری ہوں اور میری باتیں سننا بھی خطرناک ہے۔ ایک چیز جو میں کہتی ہوں کہ میں صرف حلیم لوگوں کو سنتی ہوں جو نہ صرف اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ مسیح میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس نے اپنے لیے ایک یادگار کھڑی کی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ توجہ دیں۔ 13ویں آیت، اور پھر سیموئیل ساؤل کے پاس گیا۔ سیموئیل نبی نے ساؤل بادشاہ کو دیکھا اور ساؤل نے اس سے کہا، تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو، میں نے خداوند کے حکم پر عمل کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے طور پر نہیں بلکہ جزوی طور پر خدا کا کام کر کے ہم خود کو تسلی دیتے ہوئے اور پھر وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں اور پھر خود کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارا منصوبہ خدا سے بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فریب بہت بری چیز ہے اور حقیقتاً زندگی میں اس سے بچنے کے لیے ہمیں ہر روز اپنے لیے دعا کرنا چاہیے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر وہ برگزیدوں کی خاطر دن نہ گھٹائے جاتے تو کوئی انسان اس مصیبت سے بچ نہیں سکتا جو اس زمین پر آنے کو ہے۔ اس لیے خبردار رہیں کہ کہیں آپ غلط کو صحیح کہنے کی سوچ میں نہ گر جائیں۔ سنیں، میرا خیال ہے کہ یہ بات دوبارہ کہوں گی، جس طرح دنیا سمجھتی ہے کہ ایک مسیحی کو ہونا چاہیے، ہمیں ویسی زندگی نہیں گزارنی۔ سیموئیل نے کہا، اچھا اگر تو نے خدا کی مرضی کو پورا کیا ہے تو پھر یہ بھیڑ بکریوں کا میمیانہ اور گائے بیلوں کا بنبانا کیسا ہے جو میں سنتا ہوں؟ اگر تو نے سب فنا کر دیا ہے تو مجھے بھیڑ بکریوں کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ ساؤل نے کہا، میں نہیں، یہ لوگ ان کو امالیکیوں کے ہاتھ سے لے آئے ہیں، لہٰذا میں نہیں، لوگوں نے اچھی اچھی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو جیتا رکھا تاکہ ان کو خداوند تیرے خدا کے لیے ذبح کریں۔ کس قدر فضول بات ہے۔ کہہ رہا ہے انہوں نے ان کو رکھا ہے تاکہ ان کو تیرے خدا کی حضور قربان کر سکیں۔ اب یہ لوگ خدا کو اپنے منصوبے میں شامل کر رہے ہیں اور خدا کے ساتھ نفسیاتی حربے کا کھیل کھیل رہے ہیں کہ ہم نے یہ صرف تیرے لیے کیا ہے۔ سیموئیل نے ساؤل سے کہا، ٹھہر جا،
علامات استجاب میں نہیں جانتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج یہاں پر دیکھنے یا سننے والوں میں سے کسی سے خدا بات کر رہا ہو کہ ٹھہر جاؤ. میں یہاں پر چھوڑتی ہوں. ٹھہر جا، اور جو کچھ خداوند نے آج کی رات مجھ سے کہا ہے وہ میں تجھے بتاؤں گا. ساؤل نے کہا بتائیے. سیموئیل نے کہا گو تو اپنی ہی نظر میں حقیر تھا، تو بھی کیا تو بنی اسرائیل کے قبیلوں کا سردار نہ بنایا گیا؟ اور خداوند نے تجھے مسا کیا تاکہ تو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو. یہ شاندار بات ہے. اگر آپ خود فریبی سے بچے رہیں، جب آپ سارا جلال خدا کو دینے کو تیار ہوں تو آپ کے وسیلے سے خدا کیا کچھ کر سکتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جس بھی چیز میں ماہر ہیں یا میری جو بھی مہارت ہے، اس میں فخر کرنے والی کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر ہمارے اندر کوئی بھی خوبی ہے تو ہم میں وہ خوبی ہونا خدا کی بخشش ہے. اس لیے یہ احمقانہ بات ہے کہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں، جو کچھ میں کرتی ہوں، جو آپ کر سکتے ہیں، اگر دوسرے وہ نہیں کر سکتے تو ان پر شدید غصہ کرنا بے وقوفانہ بات ہے. تم یہ کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ تم یہ سمجھنے میں اتنا زیادہ وقت کیسے لگا سکتے ہو؟ اچھا، اور خداوند نے تجھے سفر پر بھیجا اور کہا کہ جا اور گناہگار امالیکیوں کو نیست کر. 19ویں آیت. بس تو نے خداوند کی بات کیوں نہ مانی، بلکہ لوٹ پر ٹوٹ کر وہ کام کر گزرا جو خداوند کی نظر میں برا ہے. 20ویں آیت. ساؤل نے سیموئیل سے کہا میں نے تو خداوند کا حکم مانا. 21ویں آیت. پر لوگ سنیں، اپنی غلطی کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنا چھوڑ دیں. اگر میری شادی کسی اور سے ہوئی ہوتی، اگر میرے بچے میری مدد کریں، اگر میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے، اگر میں اچھا محسوس کروں تو بڑبڑاؤں گی نہیں. تم ایسا ہی کرو گے. تیسویں آیت. کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں، اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش. سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے. ساؤل نے بادشاہت کھو دی، بادشاہ ہونے کا اعزاز کھو دیا. اس نے خدا کی طرف سے دی گئی منزل کھو دی، کیونکہ اس نے فرما برداری کرنے کے بجائے خدا کو قربانی دینا چاہیے. یہ نہایت اہم پیغام ہے. آج ہمیں تابعداری کے متعلق زیادہ سننے کی ضرورت ہے. یہ جاننا اچھا ہے کہ خدا ہمیں معاف کرتا ہے. جی وہ کرتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے تابعداری میں ہمیشہ تیز ہونا سیکھیں، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ہو یا لوگ جو کچھ بھی سوچیں. ہمیں پورے طور پر اس کی فرما برداری کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب میں 24ویں آیت پڑھنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس کی نافرمانی کی اصل وجہ کیا تھی. ساؤل نے سیموئیل سے کہا میں نے گناہ کیا، آخر مان لیا کہ میں نے خداوند کے فرمان کو اور تیری باتوں کو ٹال دیا ہے، کیونکہ میں لوگوں سے ڈرا اور ان کی بات سنی. ساؤل نے بادشاہت کھو دی اس لیے کہ وہ خوفزدہ تھا کہ لوگ چھوڑ جائیں گے. اسے ڈر تھا کہ اس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. اب میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ میں کہنے والی ہوں آپ سنیں. جب بھی خدا آپ کو ترقی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور جب بھی آپ کسی بھی موڑ پر بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں، تو اپنے تجربے اور خدا کے کلام میں جو کچھ پایا اس کے مطابق میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ شیطان ہمارے خلاف ایک خاص حربہ استعمال کرتا ہے. وہ ہے دوسروں کا ہمیں رد کرنا. میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کو تمام واقعات سناؤں، لیکن میرا مطلب ہے کہ اپنے ماضی سے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جب کبھی بھی میں ایسے مقام پر ہوتی کہ خدا میری خدمت میں مجھے اگلے درجے پر ترقی دینے کو تیار ہوتا، 5 سال تک گھر پر بائبل اسٹڈی کروائی. خدا نے کہا اسے ختم کر دو. کچھ عرصے بعد میں نے ایک چرچ میں کام شروع کیا. کچھ عرصے بعد خدا نے مجھ سے کہا کہ وہ کام شروع کروں جو اب میں کر رہی ہوں، اور مجھے
30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. اس سے پہلے ہر مرتبہ جب بھی میں نے بائبل اسٹڈی کا آغاز کیا تو مجھے چرچ سے نکال دیا گیا, میرے دوست چھن گئے. پھر وہی کچھ. دوسری مرتبہ جب وقت آیا کہ میں چرچ چھوڑ دوں تو اس وقت بہت سے دوست کھو دیے تھے. میں بتانا چاہوں گی کہ جب آپ وہ کر رہے ہوں جو آج خدا نے آپ سے کرنے کو کہا ہے تو لوگ ہمیشہ آپ کے لیے خوش نہیں ہوتے. تب آپ تقریباً اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں, اگر پوری دنیا میں صرف یسوع ہی میرا دوست ہے, میں لوگوں کے مطالبات کے آگے نہیں جھکوں گی کہ وہ مجھ سے میرا دوست چھین لیں. غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے والی ہوں. میں محسوس کرتی ہوں کہ ہمیں اکثر یہ سننے کی ضرورت ہے. اگر آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں اور بہت پیسے کماتے ہیں اور یہ اچھی نوکری ہے اور آپ کی شہرت ہے, عزت ہے, لیکن آپ کو اپنی نوکری قائم رکھنے کے لیے آپ کو اخلاقی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے, تو آپ بڑی غلطی کر رہے ہیں, کیونکہ عدالت کے دن آپ کا پیسہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. میں جانتی ہوں اس طرح کی تعلیم اکثر ہمیں کچھ پریشان کر دیتی ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ خدا نے مجھے وہ سنانے کی خدمت نہیں دی جو آپ سننا چاہتے ہیں. مجھے آپ کی ضرورت کے مطابق پیغام سنانے کی بلاہٹ ملی ہے. بہت پہلے مجھے یہ بھی سیکھنا پڑا کہ اگر یہاں آ کر میں صرف اس چیز کی منادی کروں جو مجھے لوگوں میں مشہور کر دے, تو یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. میرے ساتھ ایسا ہوا کہ جب مالک چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں تو میں نے اپنی نوکری کھو دی. اور بھی بہت سی وجوہات تھی کہ میں نوکری کھو دوں, یقین کریں بہت سی وجوہات تھی. اور میں ساری رات جنگ میں رہی کہ میں کیا کروں, میرا کیا ہوگا. اور بالآخر مجھے فیصلہ کرنا پڑا. آپ جانتے ہیں کہ اگر میں صرف اس لیے جھوٹ نہیں بول سکتی کہ میری نوکری چھوٹ جائے گی تو میں سب کچھ کھو دوں گی. میں ایسا نہیں کروں گی. میں گئی اور میں نے اسے بتایا کہ میں مسیحی ہوں اور کہا کہ میں اپنی نوکری کھونا نہیں چاہتی, لیکن میں وہ نہیں کر سکتی جو تم نے مجھے کرنے کے لیے کہا ہے. مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. جب میں اسے یہ بتا رہی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں اسے بتا رہی تھی کہ وہ غلط ہے. اور پھر وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور میز پر کاغذ پلٹنے لگا اور آخر کار مجھ پر چلایا اور کہا کہ جاؤ یہاں سے اپنا کام کرو. میری کمپنی نے کسی شخص کا قرض واپس کرنا تھا. میں اکاؤنٹنٹ تھی اور وہ چاہتا تھا کہ میں ان کا کھاتا ادھر ادھر کر دوں تاکہ ایسا لگے کہ ہم نے انہیں واپس کچھ بھی نہیں دینا. اس طرح نہ صرف میں جھوٹ بولتی بلکہ چوری کرنے میں اس کی مدد کرتی. یہ بہت پہلے کی بات ہے, جب ابھی میں نے بائبل اسٹڈی کا آغاز نہیں کیا تھا. میں بتانا چاہتی ہوں کہ خدا یہ دیکھنے کے لیے آپ کا امتحان لیتا ہے کہ کیا آپ وہ شخص ہیں جس کو ترقی دی جانی چاہیے, جس پر اعلیٰ عہدے کے لیے بھروسہ کیا جا سکتا ہے. سنیں, خدا کے پاس ہمارے لیے شاندار منصوبے ہیں, صرف ایک معمولی سے فائدے کے لیے جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں. انہیں نہ بگاڑیں. سنیں, کیا کسی کو مدد مل رہی ہے؟ لہذا میں اس بات کی توقع کر رہی تھی کہ وہ شام سے پہلے آ کر مجھے نوکری سے برخاست کرے گا. چھٹی سے 5 منٹ پہلے وہ آیا اور میری میز پر اس شخص کا حساب رکھ دیا اور کہا کہ اس کی جانچ کرو اور چیک بھیج کر ان کے پیسے واپس کر دو. آپ جانتے ہیں کہ مجھے نوکری میں ترقی مل گئی اور ملتی گئی اور ملتی گئی, جب تک کہ سوائے مالک کی کمپنی کا ہر ملازم پر مجھے اختیار حاصل تھا. مجھے ٹرک ڈرائیوروں پر یعنی ہر چیز پر اختیار تھا. میرے پاس تو یہ سارے کام کرنے کی تعلیم بھی نہیں تھی, لیکن خدا آپ کو آپ کی قابلیت سے بڑھ کر کام کرنے کے لیے مساع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, لوکا 10 باب. ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے
اور جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں دو دو کر کے اپنے آگے بھیجا، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے وہ کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہاری نزدیک آ پہنچی ہے۔ لیکن جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں تو اس کے بازاروں میں جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں پر لگی ہے تمہارے سامنے جھاڑے دیتے ہیں۔ یہ واقعہ دوسری اناجیل میں بھی درج ہے، اور ہر واقعے میں دوسرے سے کچھ نہ کچھ فرق تفصیل ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ انہیں اپنے آگے بھیج رہا تھا کہ وہ منادی کرے اور خداوند کی راہ تیار کرے۔ تو جان لیں کہ بائبل کا ہر استاد اور مناد یہی کام کر رہا ہے۔ ہم بھی یوحنا استباغی کی طرح پکارتے ہیں کہ خداوند کی راہ تیار کرو، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو درست کرو، کیونکہ وہ جلد واپس آ رہا ہے۔ آمین۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جاؤ اور منادی کرو، اور اگر وہ تمہیں قبول کریں تو اچھا ہے، اگر قبول نہ کریں تو پھر اس بات کے لیے زیادہ پریشان نہ ہونا۔ سنیں، پاؤں جھاڑ لینا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میرے واپس آنے تک منادی کرنے کے لیے تمہیں شہروں کی کمی نہ ہوگی۔ میں نے ایک پیغام تیار کیا ہے جو کافی عرصے سے سنایا نہیں ہے، عنوان ہے جھٹک دو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم بہت سی چیزوں کو خود سے لپٹائے رکھتے ہیں اور وہی چیزیں ہمیں دکھ دیتی ہیں اور پھر ہمارے غلط فیصلے کی وجہ بنتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو رد کرے تو گرد جھاڑ کر کہیں میرے پاس اس جھنجٹ میں پڑنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی ایک شخص آپ کو رد کرتا ہے تو پھر کوئی دوسرا آپ کو قبول کرے گا۔ در حقیقت آپ کو اس مقام تک آنے کی ضرورت ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ چونکہ آپ کو کسی نے رد کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، لیکن رد ہونے سے ہم زخمی ہو جاتے ہیں۔ 16ویں آیت میں یہ بات اور بھی پر لطف ہو جاتی ہے، لکھا ہے جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا، اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں مانتا جس نے مجھے بھیجا ہے۔ دیکھیں، اگر میں یہاں منادی کروں اور وہ کروں جو خدا چاہتا ہے کہ میں کروں، اور میں وہ پیغام سناؤں جو خدا چاہتا ہے کہ سناؤں، تو میں گناہ کے خلاف منادی کرتی ہوں، بددیانتی یا بدکاری کے خلاف یا کسی اور بات کے تعلق سے۔ لہٰذا اگر کوئی ناراض ہو کر اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے تو شروع میں میرے لیے یہ بہت مشکل ہوتا تھا، کیونکہ میں خود کو رد کیا ہوا محسوس کرتی تھی اور پھر کہتی تھی کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں، شاید مجھے منادی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اپنے بارے میں مشکوک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کسی نے تالی نہیں بجائی یا کسی نے نعرہ نہیں لگایا۔ سنیں، آج کسی کو اس کی ضرورت ہے۔ میں سچ کہوں گی، میرا مطلب ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کر چلا جائے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے ایک اچھا پیغام کھو دیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاک روح آپ کی رہنمائی کر رہا ہے تو آپ کو پر اعتماد ہونا چاہیے اور اعتماد کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو کبھی بھی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ ہر کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں۔ سنیں، کیا میں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ کیا میرے بال ٹھیک ہے؟ کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ میں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ جی، تو خدا کہہ رہا ہے تم ٹھیک لگ رہی ہو۔ میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے ماں کے پیٹ میں تخلیق کیا ہے، میں نے تمہیں ترتیب دیا ہے اور میں نے تمہیں ایک شخصیت دی ہے۔ خیر، مجھے تو کچھ زیادہ ہی لطف آ رہا ہے۔ اگر حتیٰ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کچھ کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو خوش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ غلط ہے۔ مجھے لوگوں کو خوش کرنا پسند ہے، اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے جب میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں تاکہ پرسکون رہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ میں اس نقطے پر آ جاؤں کہ خدا کی نافرمانی کروں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج میں جو کچھ کہہ رہی ہوں آپ ان دونوں کے فرق کو سمجھیں۔ ہر ممکن طور پر جتنا زیادہ کر سکتے ہیں لوگوں کو خوش کریں، دوسروں کی خدمت کے لیے آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کو وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔
بلکہ آپ وہ کریں جو آپ کا دل کہہ رہا ہے. اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ یہ کریں تو آپ ضرور کریں. لیکن جب ہم دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم ٹھیک نیت سے کر رہے ہیں. اور ہم یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگ ہمیں بہت نیک سمجھیں تاکہ کسی مخصوص گروپ میں ہمیں کوئی خاص جگہ یا خاص ترجیح ملے. متی 6 باب اس بارے میں واضح بیان کرتا ہے. میں چند ایک آیات پڑھوں گی. پہلی آیت: خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے. بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں اور بڑائی کریں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا پورا اجر پا چکے. جب ہم اس لیے کچھ کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور اچھا تاثر دینے کی کوشش کریں اور امید کرتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے اور ہمیں قبول کریں گے، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ ہم ایسا کریں. اگر میں وہ کروں جس کا مجھے یقین ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں کروں تو میں اس پر بھروسہ کر سکتی ہوں کہ وہ آپ کو میری حمایت میں کھڑا کرے، اور چاہے آپ ایسا چاہیں یا نہ چاہیں آپ کے دل میں میری جگہ بن سکتی ہے. آپ میں سے کچھ لوگ حیران ہیں کہ وہ مجھے پسند کیوں کرتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ خدا نے آپ کو چناؤ نہیں دیا. بائبل میں ہر جگہ لکھا ہے کہ خدا کو خوش کریں. کلسیوں 1:10 تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے اور تم میں ہر طرح کی نیک کام کا پھل لگے. افسیوں 5:10 اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے تاکہ تمہاری زندگی سے ثابت ہوتا رہے کہ خداوند کے نزدیک کیا پسندیدہ ہے. عبرانیوں 11:6 اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. میں نے یہاں لکھا ہے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں انسانوں کے خوف یا ان کے رد کیے جانے کے خوف کے بجائے ایمان سے کریں. اچھا، کیا یہاں کوئی ایسا ہے جسے لوگوں کو خوش کرنے کی بیماری ہے؟ آپ میں سے کچھ لوگوں کو حقیقتاً اس پیغام کی ضرورت ہے. آپ ایسا کرتے کرتے تھک گئے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جن کو یہاں سے جانے کے بعد آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں جب آپ عادت بنا لیتے ہیں کہ لوگ ہر وقت آپ کا فائدہ اٹھاتے رہیں تو دیانتداری کی بات ہے کہ اس عادت کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا. صرف یہی نہیں بلکہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں، فرض کریں کہ آپ کا خاندان عادی ہے کہ سارا کام آپ ہی کرتے رہیں اور وہ بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے. جی ہاں، کچھ تو تالیاں بجا رہے ہیں اور کچھ بجانا چاہتے ہیں لیکن نہیں بجا رہے. بجائے اس کے کہ گھر جا کر آپ کسی غسیل فوجی سارجنٹ جیسی حرکات شروع کر دیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے. میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے احساس ہو گیا کہ میں خدا کی آواز نہیں سن رہی تھی اور میں یہ سب آپ کی خوشی کو یقینی بنانے کے لیے کرتی ہوں. حقیقتاً اب میں محسوس کرتی ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ میں کچھ وقت اپنے لیے بھی وقف کروں، اپنے لیے کھڑی ہوں. آپ جانتے ہیں کہ انہیں یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر کوئی حقیقی طور پر آپ کو پیار کرتا ہے، یعنی اگر واقعی آپ سے پیار کرتا ہے، تو وہ چاہیں گے کہ آپ پاک روح کی رہنمائی میں چلیں. ٹھیک ہے، چلیں اب آپ سے میں کچھ سوالات پوچھتی ہوں. اگر آپ برا محسوس کیے بغیر نہ نہیں کر سکتے تو آپ کو خوش کرنے کی بیماری ہے. کیا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ قربانی دیتے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں کیونکہ آپ محسوس کرتے کہ نہ کہنا خود غرضی ہوگی، آپ کو دوسرے طریقے بھی دیکھنے چاہیے؟ میرا مطلب ہے آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے ایسا ہی ہے. دوسروں کو خوش کرنے کی بیماری کا بنیادی وجہ ہے عدم تحفظ. اگر آپ محفوظ ہیں تو لوگ اسے پسند کریں یا نہ کریں، آپ وہ فیصلے کریں گے جو آپ کو یقین ہے کہ خدا کی مرضی ہے یا نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے والے ہیں تو زیادہ تر وقت آپ پریشانی کا شکار رہتے ہیں. بالآخر آپ پر کام کا بوجھ بڑھ جائے گا کیونکہ ہر کوئی آپ سے توقع رکھتا ہے اور ہر کسی کی اپنی اپنی توقعات ہیں. انسان کے خوف کو اجازت نہ دیں کہ آپ کو خدا کی عطا کردہ منزل پانے سے روک دے، چاہے آپ کو اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے.